علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام نوجوانوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو پیغام ہم لے کے تمام کالجز اور یونیورسٹیز میں چلے تھے کہ مغرب جو آپ کو تقسیم کر رہا ہے، جو آپ کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پر آپ لوگوں کو شکست دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کا وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو آج میں نے جب ساری زندگی حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اگر کچھ سمجھنے کی کوشش کی، اور آیاز میں کویشچن کہ حضرت آپ مجھے ایک جملے میں بتا دیجئے کہ امت کا جو بکھرا ہوا شیرازہ ہے اسے کس طرح ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے، تو مجھے وہ ایک لائن میں جو جواب ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ the power that can blow the dead body of Ummah is Islam and all that Islam lies in عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام. کہ وہ قوت جو مسلمانوں کے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑ کے زندہ کر سکتی ہے، اس قوت کا نام اسلام ہے، اور سارے کا سارا اسلام اگر کچھ ہے تو فقط عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ہم سے ابھی آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے پاس تمام پولیٹیکل اور ریلیجیس آرگنائزیشنز کی جو یوتھ ونگز ہیں ان کی لیڈرشپ کا الائنس ہے. اب اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جھکاؤ بابا جی کی طرف کیوں ہے. میں تو ان کی موجودگی میں بھی یہی جواب دوں گا کہ اگر کل بلاول ناموس رسالت کے لیے آ جائے تو ہم اس کے ساتھ ہو جائیں. کیوں نہیں آتے؟ آپ ذاتی مفادات کے لیے نکل سکتے ہیں تو حضور کی عزت و ناموس کے لیے نہیں نکل سکتے. تو the one who stands for ناموس رسالت, the one who take any sort of initiative for ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو یہ جو یہاں پر کوئی چیز موجود ہے وہ مجبور کر دیتی ہے آپ کو اس کے پیچھے اللہ اکبر کہنے پر. تو آج میری تمام نوجوانوں سے درخواست ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگ مدارس اور مساجد میں کام چل رہا ہے دین کا، ہمارے اس قوم کو اس غلامی سے کے شکنجے سے نکالنے کا، آج اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ ضرورت ہے تعلیمی اداروں میں، کالجز اور یونیورسٹیز میں جا کے اسلام اور پاکستان کا پیغام دینا اور نظریہ پاکستان کا دفاع کرنا. یہ پروفیسر ہود بائے ٹائپ کے یا جتنے آسمہ جہانگیر کے ناجائز اولادیں، ایسے لوگوں کا کاؤنٹر نیریٹو ہم لوگوں نے دینا ہے. اور اسی وجہ سے ہم یہاں ان سے دعا لینے آئے ہیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ جرت، ہمت، استقامت ہم لوگوں کو بھی عطا کرے کہ 150 پونے 200 دن جیل میں رہنے کے بعد بھی وہی تر و تازہ چہرہ، وہی جذبہ، وہی حوصلہ بلند. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ثابت قدمی عطا کرے کہ اس حالت میں بھی اگر انہیں یہ کہیں کہ یہ معذور ہیں تو معذور یہ نہیں، ہماری سوچ معذور ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا ہے کہ ایک بہت سمپل سی بات ہے کہ آپ ان کے حق پہ ہونا یا حق پہ نہ ہونے کو اگر آپ دیکھیں ایک جملے میں ڈیفائن کرنا چاہوں تو وہ یہ ہوگا کہ جب یہ گرفتار ہوئے تو گریٹ ولڈرز نے جشن منایا تھا اور کہا تھا کہ آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ دا گورنمنٹ آف پاکستان، کہ میں انہیں شاباشی دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایسے شخص کو گرفتار کیا. اس بندے نے جشن منایا جو کہ گستاخانہ خاکے ہالینڈ میں شائع کر رہا تھا. اور آج جب یہ رہا ہوتے ہیں تو اسی کے پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں. رہا تو یہ پاکستان میں ہو رہے ہیں، پسینے لوگوں کے کہاں کہاں چھوٹ رہے ہیں. تو ہم ہر اس شخص کے دست و بازو بنیں گے جو قادیانیت کے خلاف اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کھڑے ہوں گے. اور مجھے تو فخر ہے کہ ہم ایک ہی قوم، خطے، قبیلے، ایک ہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. اور بابا جی سے بھی کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. اور کوئی نوجوانوں کو حضرت اقبال کی روشنی میں کوئی ایک شعر کی روشنی میں اگر کہنا چاہیں تو آپ. اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلوں کو مزید بلند فرمائے. آمین. اور آپ جو مشن جاری رکھے ہوئے ہیں اس مشن کے لیے سارے نوجوان آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ پہلے بھی روشن ہے، مزید روشن ہو جائے گا. اور آپ نے جو بات کی ہے وہی اقبال نے کہا، زاں کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست. اقبال کہتا ہے امت مسلمہ اگر دوبارہ اپنا وقار بحال کرنا چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ اپنے دلوں کے اندر عشق رسول پیدا کرے. ہاں جی، بس یہی پیغام ہے اقبال کا. اور اقبال کے شاہین، جو اقبال شاہین تلاش کرتا وہ آپ نوجوان ہی ہیں. اور انشاءاللہ آپ کھڑے ہو جائیں، پوری دنیا میں پاکستان کا نام بھی بلند ہوگا اور دنیا دیکھے گی کہ وہ حضور کا غلام آ رہا ہے. واہ واہ، اللہ آپ کو آباد رکھے، اللہ آپ کا سایہ ہم پہ آباد رکھے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.